اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پارہ نمبر 8 ہم سٹارٹ کریں گے، سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ اب دیکھیں لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو یہود ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ تھی کہ اگر یہ اللہ کے واقعی نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیتا۔ یعنی ایک چیز ہے نا کہ اگر کوئی بادشاہ ہے، اس کا کوئی سفیر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اتنے گارڈز ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو بادشاہ ہے، اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے یہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو ان کے ساتھ تو پھر کچھ نہ کوئی نہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ان کو سیکیور کرتا، ان کی سیکیورٹی کے لیے، جو ان کی گواہی دیتا، لوگوں کو بتاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات سنو، ان کی بات مانو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا پہلے تو جواب دیا لاسٹ آیات میں، پارہ نمبر 7 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتے کو نازل کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو یہ صورت ہونی تھی کہ وہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا، اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے لیے عذاب بھیجنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اصل فرشتے کو بھیجتا، لیکن ابھی ان کی مہلت باقی ہے، ابھی ان کا ٹائم ہے، سو یہ تو نہیں ہوگا کہ فرشتہ جو ہے وہ اصل شکل میں ہم بھیجیں۔ دوسری چیز، پھر دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جاتا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا اور وہ لوگوں کو گواہی دیتا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ تو اس صورت میں کیا ہونا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اگر وہ فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھتے تو اس کو بھی جھٹلاتے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہ کرتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں۔ یعنی یہ لوگ اپنے اختیار اور انتخاب سے تو حق کو باطل کے مقابلے میں ترجیح دے کر قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ان کے جو حق پرست بننے کی ایک ہی صورت باقی ہے اب، کہ اللہ رب العزت عمل تخلیق اور تکوین سے جس طرح تمام بے اختیار مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق پرست پیدا کیا ہے، انہیں بھی بے اختیار جو ہے کر کے، ان کو بے اختیار کر کے ان سے سارے اختیارات چھین لیے جائیں، ان کو محروم کر دیا جائے اختیارات سے، اور جبلی اور پیدائشی حق پرست بنا ڈالا جائے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے خلاف ہے، جس کے تحت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی تکوینی مداخلت سے ان کو مومن بنائے گا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتنی سرکشی، اتنی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دینا، یعنی انہوں نے زندگی تنگ کر دی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپتا تھا، بے چین ہوتے تھے، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں، دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ یعنی آج اگر شیاطین جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ یعنی یہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے،
کہ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھیں تو تمام شیطانی قوتیں ان کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے ایک جٹ ہو گئی ہیں۔ تو اب ایک اچھی بات کہ اس جو ہے نا یہاں پہ وہ کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہا ہے کہ کچھ بھی کر لیں کامیاب وہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ ان کے سامنے بے بس ہیں، وہ جو کر رہے ہیں اس وجہ سے کر پا رہے ہیں، اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو ان کو روک سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ قیاس آرائیاں کیا کرتے ہیں؟ یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں وہ علم کی بجائے قیاس اور گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے عقائد، ان کے تخیلات، ان کے قوانین جو ہیں، اصول زندگی ہیں، یہ ساری چیزیں قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ بخلاف اس کے اللہ رب العزت کا جو راستہ ہے، یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور وہ جس چیز کو لوگوں نے خود قیاس کر لیا، یہ راستہ اللہ نے نہیں بتایا ان کو، اللہ نے نہیں دیا ہے ان کو راستہ۔ تو کوئی بھی جو حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے زیادہ لوگ کس راستے پر جا رہے ہیں، میجورٹی کدھر جا رہی ہے۔ پوری ثابت قدمی کے ساتھ ایک حق پر چلنے والے انسان کو اسی راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ نے بتائی ہے، چاہے اس راستے پر چلنے کے لیے دنیا میں وہ اکیلا ہی رہ جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ اب یہ فسق کیا ہے؟ فسق آپ لوگ جانتے ہیں نا، ہم لوگ کتنی دفعہ اس بارے میں ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ بیسیکلی عربک میں فسق اس کو کہتے ہیں جو جیسے ایک پکی ہوئی کھجور ہوتی ہے نا، تو اس کو جب ہم شہادت کی انگلی کے اوپر رکھ کر انگوٹھے کے ساتھ پیچھے سے یہاں اس کو تھم کے ساتھ پریس کرتے ہیں، اور وہ ایک دم سے وہ گھٹلی جو ہے نا وہ کھجور کے اندر سے جمپ کر کے زور سے دور جا گرتی ہے، تو وہ جو گھٹلی کا دور جا کے گرنا ہے نا، نکل جانا کھجور کے اندر سے دور، وہ چیز فسق کہلاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اب دیکھیں یہاں پہ حرام جانور کا گوشت کھانے پہ یہ چیز کا بتایا گیا ہے، یعنی ایسا جانور جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ تو ایسا کرنا کیا ہے؟ اگر ایسا گوشت کھاتے ہو تو کیا ہے؟ فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو؟ یعنی تم ایک موت کیا ہے بیسیکلی؟ جہالت جو ہے یہ بھی تو موت ہے نا، بے شعوری کی حالت،
اور زندگی کیا ہے؟ علم اور ادراک، حقیقت کا پتہ چل جائے، انسان اپنے رب کو پہچان لے. یعنی جس شخص کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ راہ راست کیا ہے، وہ طبیعت کے نقطہ نظر سے چاہے ایک زندہ انسان ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کو انسانیت کی زندگی میسر نہیں ہے. وہ زندہ حیوان تو ضرور ہے، لیکن زندہ انسان نہیں ہے. زندہ انسان کون ہے؟ در حقیقت زندہ انسان صرف وہ ہوگا جسے حق اور باطل، نیکی اور بدی، راستی اور ناراستی کا شعور حاصل ہے. تو اللہ کے نزدیک ایسا انسان زندہ شخص ہے. یعنی جو جہالت سے ایمان کے نور میں آتا ہے، جو جہالت سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، اس کو نور ہدایت نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی، اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اب کفر کیا ہے؟ کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا. تو کافر جو ہے نا، یہ بے خبر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بے خبر و ناواقف نہیں تھے، کافر تھے. یعنی وہ خود تسلیم کریں گے کہ ہم تک حق پہنچا تھا، لیکن ہم نے خود اس کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا. اور کفر ایک تو ہوتا ہے زبان سے انکار کر دینا، ٹوٹلی ڈینائی کر دینا، لیکن ایک انسان ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی بھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اور اس کو سارے احکامات اس تک پہنچ رہے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے وہ ڈینائی کر دیتا ہے، اور دوسرے عملاً یعنی زبان سے تو کہتے رہنا کہ نہیں نہیں ہمیں پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اپنے ہر عمل سے وہ کیا ثابت کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی کفر ہے. یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس کے مقابلے میں یہ احتجاج کر سکیں کہ آپ نے تو ہمیں حقیقت سے آگاہی نہیں کیا، ہمیں تو صحیح راستہ بتانے کا کوئی انتظام ہی نہیں فرمایا ہے. یعنی جب ناواقفیت کی بنا پر ہم غلط راہ پر چل پڑے تو پھر آپ ہمیں کیسے پکڑ سکتے ہیں؟
تو یہ جو حجت ہے اس کو ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تاکہ جنوں کو اور انسانوں کو صاف صاف خبردار کر دے۔ اب اگر کوئی غلط راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، اور یہ جو سزا ہوگی اس کا الزام خود انہی لوگوں پر ہوگا، اللہ پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو راستے دکھا دیے ہیں، اور یہ جو حق ہے نا یہ ہر انسان تک پہنچتا ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی تک پہنچ نہ سکے، حق پہنچتا ضرور ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، اور جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اب یہ ذرا اس آیت کو غور سے سمجھیے گا۔ یہاں پہ ایک تو شریکوں کا لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک تو شریک وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، تو یہاں پہ جو ہے نا یعنی وہ ان کے جو معبود تھے جن کی برکت یا سفارش کہہ لیجئے وہ سمجھتے تھے یا کہتے تھے ان کے توسط سے یہ لوگ جو ہے نا مطلب یہ ہمارا وسیلہ بنے ہیں، انہوں نے سفارش کی ہے تو ہمیں جو ہے نا سب کچھ ملا ہے، جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی ہے تو ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ تو وہ کچھ اس طریقے سے کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ نا حصہ دار بناتے تھے۔ یہ جو آیت ہے اس میں شریک سے مراد وہ انسان اور شیاطین ہیں جنہوں نے قتل اولاد کو ان لوگوں کی نگاہ میں ایک جائز اور پسندیدہ فعل بنا دیا تھا۔ انہیں شریک کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے جس طرح پرستش کا مستحق تنہا اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح بندوں کے لیے قانون بنانے، جائز اور ناجائز کی حدیں مقرر کرنے کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح کسی دوسرے کے آگے پرستش کے افعال میں کوئی ایسا فعل کرنا جو عبادات کے زمرے میں آتا ہے اسے اللہ کا شریک بنانے کے ہم معنی ہے نا، ایسے ہی کسی کے خود ساختہ قانون کو حق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کرنا، اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کو واجب اطاعت ماننا، اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے کی یہ چیز بھی اسی معنی میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں افعال جو ہیں یہ شرک ہیں۔ ہاں ان کا مرتکب ان ہستیوں کو زبان سے الہ اور رب کہے یا نہ کہے، جن کے آگے وہ نظر اور نیاز پیش کرتا ہے، جن کے مقرر کیے ہوئے قانون کو وہ واجب الاطاعت مانتا ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو قتل اولاد کی بھی نا 3 صورتیں ہیں جو کہ اہل عرب میں رائج تھیں۔ قرآن میں تینوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی کیا تھی؟ لڑکیوں کا قتل، اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بن جائے، یا قبائلی لڑائیوں میں وہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں، یا کسی دوسرے سبب سے وہ ان کے لیے آر نہ بن جائیں۔ اب یہ جو لڑکیوں کا قتل کرنا ہے اس کی کئی شکلیں ہیں جو کہ آج بھی رائج ہیں۔ کس طرح سے وہ تو قتل کر دیتے تھے نا، زندہ جا کے زندہ دفن کر دیتے تھے جب بچیاں آج کل یہ کس طریقے سے رائج ہے؟ کیا یہ جو چیز ہے، بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت بے بس ہوتی ہیں، لڑکیوں کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، تو ایسے گھروں میں ان کی شادیاں کر دینا، اور پھر اس کے بعد جو یہاں اب ایک رواج بن چکا ہے بچیوں کو اس طریقے سے بھیج دینا، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، ایٹ اینی کاسٹ آپ کو یہاں پہ نا گزارا کرنا ہے۔ تو ان کی خبر گیری نہ کرنا، ان کا خیال نہ کرنا، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مر چکی ہیں، وہ کس حال میں ہیں، بس والدین کی عزت کی خاطر معاشرے میں
خاندان کی عزت کی خاطر ان کو وہیں پہ اسی طریقے سے رہنا ہے اور اسی طرح سے گزارنا ہے، چاہے وہ گھٹ گھٹ کے مرتی رہیں. تو یہ چیز بھی نا بیٹیوں کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے. پھر اس کے بعد بچوں کا قتل، اس خیال سے کہ ان کی پرورش کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکے گا. ہمارے جو ہے نا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم اتنا بوجھ اٹھا سکیں، تو اس لیے آج کل جو ہمارے معاشرے میں چلا ہوا ہے بچے دو ہی اچھے. تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق تو میں دینے والا ہوں. پھر اس کے علاوہ بچوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے بھیڑ چڑھانا، یہ چیز بھی ہلاکت ہے. اور یہ جو بتایا گیا اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے، یعنی اب دیکھیں نا ہلاکت کا لفظ جو ہے نا انتہائی معنی خیز ہے. اخلاقی ہلاکت بھی جو ہے نا وہ بھی ہلاکت ہے. جو انسان سنگ دلی اور شقاوت کی اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے لگے، اس کو آپ انسان تو نہیں کہہ سکتے نا، انسانیت اس میں ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر ہلاکت میں آتا ہے پھر قتل اولاد کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نسلوں کا گھٹنا، آبادی کا کم ہونا ہے، نوع انسانی کو نقصان پہنچتا ہے، قوم تباہی کے گھڑے میں گر جاتی ہے. تو صرف یہی نہیں ہوتا ہے، انسان کو آپ اپنے بچوں کو اس طرح بھی ہلاک کریں جب ان کو اللہ کے دین سے روشناس نہیں کرا رہے، جب ان کو اللہ کی پہچان نہیں کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، ان کو وہ آپ ہلاک اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، ان کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیل رہے ہیں. تو کیا یہ ہلاکت نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. عن قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یہ جو ان کا تھا نا کہ اہل عرب کا ایک کہ وہ نظر مانتے، منتیں مانتے تھے جانوروں کے متعلق، تو کیا ان کا ہوتا تھا کہ ایک اس میں جو انہوں نے شرط رکھی ہوئی تھی نا کہ ان جانوروں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے ان کا کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کا گوشت کھانے میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ سب شریک ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افترا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم کے اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان سے کہ ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. اللہ یقیناً ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اب یہاں آیت نمبر 144 کمپلیٹ ہوئی. یہاں تک تھوڑا سا مختصراً دیکھ لیتے ہیں اسٹارٹنگ سے لے کے پارہ نمبر 8 سے. آغاز جو ہے پارے کا کفار کے اسی مطالبے کے جواب سے ہے کہ کوئی نشانی بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما دے. تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار جو ہیں ایمان لانے والے نہیں،
اصل میں اللہ تعالیٰ رسولوں کے دشمنوں کو مہلت دیتا ہے، وہ برائیوں کا ارتکاب کر لیں، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے وہ پکڑ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہ کریں۔ لوگ جو ہیں یہ تو بس اپنے اندازوں پر چلتے ہیں، جو ان کی اطاعت کرے گا اسے گمراہ کر دیں گے۔ یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کس راستے پر چل رہے ہیں، پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہمیں حق پر چلنا ہے، اس راستے پر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اسی ضمن میں حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ کھلے اور چھپے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ دونوں طرح کے گناہ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے کیا کرتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کی صداقت پر پوری طرح سے اسے مطمئن کر دیتا ہے، اور گمراہ ہونے والے کا دم جو ہے نا وہ اسلام کے نام سے گھٹنے لگتا ہے۔ تو اس بات پر سخت وارننگ دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص خود سری اختیار نہ کرے۔ جو آزادی انسان کو دی گئی ہے نا، جو اختیار انسان کو دیا گیا ہے، وہ بیسیکلی امتحان کے لیے ہے۔ تو جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی، انسان سے اس کی پوچھ ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، اپنے کیے کی جزا سزا بھگتنی ہوگی۔ اس وقت گمراہ لوگ جو ہیں یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اس روز لوگوں کے درجات ان کے عمل کے مطابق ہوں گے۔ پھر کفار کے شرک کرنے کی مختلف صورتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی جو ہے وہ واضح کی ہے۔ کھانے پینے، نظر و نیاز، حلال حرام، اور اس کے بعد مویشیوں کے استعمال میں ان کے خود ساختہ یا ان کے کاہنوں نے جو ضابطے بنائے ہوئے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا شرک ہیں، کیونکہ ان جزوی مسائل کا تعلق بھی ایمان کے اصولی مسائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ دین کے نام پر کتنی ہی جاہلانہ رسومات ہیں جن کا ہم نے اضافہ کیا ہوا ہے، نظر و نیاز میں کتنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے اور کتنی ہم نے دوسرے لوگوں کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ اور ہستیوں کے بنائے ہوئے ضابطوں پر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایمانی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور یہ بیسیکلی شیطان کی پیروی ہے۔ آیت نمبر 140 میں اسپیشلی جس چیز پہ فوکس کیا گیا، یعنی خاص طور پر قتل اولاد کی مذمت کی گئی ہے۔ آج کل یہ جو ہے نا سیف ابارشن قسم کی چیز، یہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے قانون سازی مویشیوں اور ان کے بچوں، پھلوں اور دیگر معاملات میں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ان کا خالق ہے، وہی رب ہے، وہی قانون ساز ہے، اسی کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 144 میں حرام کے بارے میں بتا دیا گیا کہ حرام کیا ہے۔ مردار، خون، سور کا گوشت، کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ یہودیوں کے جو جرائم ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ تو ہمیں بیسیکلی چاہیے بہت اس بارے میں کانشیس رہیں اور اپنے بچوں کو اسپیشلی حلال اور حرام کی تعلیم ضرور دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہدایات دی ہیں، ان پابندیوں کی فہرست دی گئی ہے جو مسلمانوں پر لگائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا کر ان کے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا،
ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی ہے ان باتوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات آ رہی ہے۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بتائی ہیں نا ان میں دیکھیں ایک چیز، جب بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے شریک کی بات کی نا کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، تو اس کے فوراً بعد کیا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب والدین کے حقوق انسان پر بہت زیادہ ہیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، اس میں ادب، تعظیم، اطاعت، رضا جوئی، خدمت سب کچھ شامل ہے۔ تو والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ توحید کے حکم کے فوراً بعد بیان فرمایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے جو مقدم حق ہے وہ انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ پھر اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، دیکھیں رازق اللہ تعالیٰ ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ جو اسقاط حمل ہے اس کی اگر کوئی میڈیکل کی کوئی ریزنز نہیں ہے نا، میڈیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں وہ کھلی ہوئی یا چھپی، تو یہ جو ہے نا قریب بھی نہ جاؤ، یہ بیسیکلی دیکھیں منع کرنا تو پھر وہ بہت بعد کی بات ہے، یعنی منع تو سختی کے ساتھ ہے نا، آپ قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ جسٹ لائک کہ ایک فرض کریں بجلی کی کچھ تار ہیں اور وہ ایسے سوئچ بورڈ آن ہے اور چھوٹا سا ایک بچہ ہے تو وہ اس روم میں نہ جاتا ہے، وہ اگر جائے گا ادھر ادھر کھیلتے کھیلتے ہو سکتا ہے وہ ان تاروں کو ہاتھ لگا لے، اس کی جان کو نقصان پہنچ جائے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے، بیٹا تم نے اس روم میں بھی نہیں جانا ہے، یعنی اس کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، آپ اس روم میں بھی اس کو نہیں جانے دیں گے الا یہ کہ غلطی سے وہ کھیلتے کھیلتے وہاں جا کے اپنا کوئی نقصان نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک چیز ہے نا کہ تم وہ چیز نہ کرو، وہ غلط نہ کرو، بے شرمی کے کوئی ایسا کام نہ کرو، اللہ فرما رہا ہے ان باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو چیز نہیں ہے، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص کے پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یعنی یہاں پہ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی انسان اس حد تک ناپ تول لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ انصاف سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی ہیں چیزیں، انصاف کے ساتھ چلتا ہے، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے معاملات، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کو وہ پراپرلی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے یا نادانستہ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اگر جان بوجھ کر رہا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل
اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، وعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم دین کو واقعی ہم لوگ بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ایک مسلم بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے۔ مسلم مینس کہ اللہ تعالیٰ کا فرما برداری کرنے والا، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرتا ہے، اور جن چیزوں کے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان سے رک جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی قرآن و سنہ کے مطابق گزارتا ہے۔ وہ اپنے معاملات کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے۔ قرآن میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں، تو ہر چیز میں وہ اس چیز کو سامنے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے ٹکڑوں پہ ٹکڑے بن کر چلنا جو ہے وہ آسان ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم وہابی ہیں، مطلب ہم لوگ نا گروہ بندیوں میں، فرقوں میں بٹ چکے ہیں، لیکن ہم اگر نہیں بنتے ہیں کچھ تو وہ مسلمان نہیں بن رہے ہیں۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ملے گی کیسے؟ اگر ہم واقعی مسلم بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ